آپ کو دردناک حادثے کا پتہ ہوگا کہ دلی میں جس طرح ایک لڑکی کی عزت لوٹی گئی، اور عزت ہی نہیں لوٹی گئی، اللہ اکبر، اس کے جسم کو کہ کرچے کرچے بکھیر دی گئی، درندگی کے ساتھ درندوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا، اور پھر بیچاری نہ جانے کتنے دن تک اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں سے لڑ کر تڑپ کر بالآخر دلی سے بھی اس کو سنگاپور لے جانا پڑا، اور سنگاپور کے اسپتال میں اس نے پرسوں شاید یا نرسوں دم توڑ دیا۔ بہت ہی دردناک حادثہ ہے جس نے سچی بات یہ ہے کہ ملک میں کو ہلا دیا ہے بالکل۔ اور میرا بس میں ہی جانتا ہوں، میرا کلیجہ کہ میرا دل کتنا تڑپا ہے اس واقعے کو۔ اس واقعے کو پر تبصرہ کرنے کے دو طریقے۔ وہ لڑکی کوئی متقی اور پاک دامن لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکی کوئی مسلمان لڑکی بھی نہیں تھی، وہ غیر مسلم کی بیٹی تھی، دلی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے رکی ہوئی تھی، اور جیسا آج کل ماحول ہے اس ماحول کا شکار ہو گئی، اور ایک فلم دیکھ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رات میں 9 ساڑھے 9 بجے وہ سڑک پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، اور ایک بس گزری اور اس کے اندر چند 6-7 درندے سوار تھے، اور اس بس میں اس کو سوار کرایا گیا۔ پھر راستے میں اللہ کی پناہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ اللہ دنیا میں کسی لڑکی کے ساتھ کسی کی یہ سلوک نہ ہو۔ اللہ لمثل هذا يذوب القلب عن كمد ان كان في القلب ایمان واسلام۔ اللہ مجھے میں تڑپا ہوں، مجھے اللہ جانتا ہے کہ جب پہلی رات مجھے یہ پتا چلا، میں سفر میں تھا، کیا حالت میری گزری۔ آپ سوچیں ذرا اس پر۔ ایک تو تبصرہ کرنے کا یہ انداز ہے، بدماش لڑکی تھی، بازاری لڑکی تھی، اس کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ ایک طریقہ یہ، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ خبر میرے آقا محمد الرسول اللہ تک پہنچے گی تو وہ کبھی یہ تبصرہ نہیں کریں، یہ تبصرہ کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے ہیں کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ تم ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان کیا کر رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو؟ تمہارے ہوتے ہوئے آدم کی بیٹیوں کی اس طرح عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تمہارا ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلنا، تم اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھنا۔ اللہ اب یہاں میں اپنے پورے درد کا اظہار کروں تو آپ نہیں سمجھ پائیں۔ اگر آپ اپنی جگہ پر ہوتا تو میں اسی فلائٹ سے اسی وقت جا کر اس لڑکی کی عیادت کرتا، اس کے ماں باپ سے ملتا، اور جو کچھ میں کر سکتا تھا کرتا۔ میرا مستقل معمول تھا۔ ایک ہندو گھرانے کے اندر ڈاکہ پڑا، عزت بھی لوٹی گئی، ریپ بھی کیا گیا، ڈاکہ بھی پڑا، زیورات بھی نکالے گئے، سب کچھ ہوا۔ اور مجھے جب صبح فجر کی نماز کے بعد اخبار سے پتا چلا، میں فوراً بھاگا۔ اپنے گھر سے تقریباً 12-13 کلومیٹر دور وہ گھر تھا، وہاں لوگ حیران لگے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، بھیڑ لگی ہوئی تھی، پولیس کی فورس تھی، DIG اور SP اور یہ میڈیا کے لوگ، اور چونکہ وہ مجھے میڈیا کے لوگ پہچانتے تھے، اور وہ بالکل گھیر لیا انہوں نے۔ میں نے کہا کمال کر رہے ہیں آپ کو، میرے آنے پہ تعجب ہو رہا ہے؟ میرے آنے پہ تعجب ہونے کے بجائے باقی مسلمانوں کے نہ آنے پر آپ کو تعجب ہونا چاہیے۔ ہم کون؟ ہم رحمت دو عالم کی امت ہیں، لیکن لوگوں میں اپنا دکھ درد کیسے بتاؤں؟ ہم دین کو، اسلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہم ہاتھی کی پونچھ کو پکڑے بیٹھے اور کہہ رہے یہ پورا ہاتھی ہے، کوئی ہاتھی کے کان کو پکڑے ہوئے اور کہہ رہا ہے وہ پورا ہاتھی ہے۔ ہم دین کے کسی ایک حصے کو لیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں یہ پورا دین ہے۔ نہیں بھائی، بالکل نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارا انٹریکشن ختم ہو گیا، ہم نوجوانوں کے پاس جانا بند ہو گئے، کالجوں میں، اسکولوں میں، پریس میں، عوام کے سامنے، بوائز اینڈ گرلز کے سامنے جا کر ہم اسلام کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کی چیز نہیں ہے، اسلام ساری دنیا کے انسانوں کو شریفانہ زندگی سکھانے کا ان کے مالک کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس واقعے سے ایک عجیب ہجام برپا ہوا۔ مجھے پتا ہے دلی میں ایک جنون طاری ہو گیا نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں پر، میں حسرت سے دیکھتا رہا۔ میں کلکتہ گیا ہوا تھا، اور کلکتہ بھی نہیں بلکہ کلکتہ سے مالدہ گیا ہوا تھا، مغربی بنگال کا آخری شہر جو بنگلہ دیش کے بارڈر پر ہے۔ تو میں نے ٹی وی کو خبروں کے لیے آن کیا، اور وہ خبر اس وقت مین خبر بنی ہوئی تھی دلی کے وہ ہنگامہ، وہ لڑکیاں لڑکے توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں، پولیس میں اور لڑکیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور 3 دن تک بیٹل فیلڈ بنا رہا دلی کا وہ علاقہ جہاں ساؤتھ بلاک ہے،
اور ہنگامہ. اب بیچاری یہ بچیاں، یہ لڑکے، اکثر ہمارے نان مسلم عزیز بچے ہمارے، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں کہ ریئیکشن کیا کرنا چاہیے. وہ بس حکومت پر پھندا بول رہے ہیں اور جانتے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی شریعت نافذ ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، ڈیتھ پینلٹی، ڈیتھ پینلٹی، ڈیتھ پینلٹی، کیپٹل پنشمنٹ. ان سب درندوں کو جنہوں نے اس لڑکی کی عزت ٹوٹی ہے، بلکہ کوئی بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا بھی جبر کرے، اس سب کو پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دنیا مجبور ہو کر اسلامی شریعت کی طرف آ رہی ہے؟ اب اس کو دیکھنے کا دوسرا اینگل یہ ہے، کاش کوئی جاتا وہاں، کاش کوئی ان بچوں کو فرسٹریشن کو اپیل کرتا، ان کو ایڈجسٹ کرتا اور ان کو لعنت ملامت نہ کرتا، بالکل لعنت ملامت نہ کرتا. یہ طریقہ نبوت کا بالکل نہیں ہے. ان سے کہتا کہ ڈیئر بوائز اینڈ گرلز، فل مارکس ٹو یو، وی آر ود یو، وی سیلیوٹ یور فرسٹریشن، وی سیلیوٹ یور ریئیکشنز، وی کنفرم یور ریئیکشنز، وی آر ود یو، بٹ پلیز لسن ٹو اس. سنو ہم سے، تم کیا مانگ رہے؟ تم کو پتا ہے 1500 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، انسانیت کی بچیوں کو بچانے کے لیے ایسے درندوں کو سزائے موت دی جانی چاہیے. تم وہی مانگ رہے ہو، تم وہی مانگ رہے ہو. شاباش، اور آگے بڑھو اس کی طرف. اور ابھی تو تم نے ایک چیز کے لیے مانگی ہے، آؤ ذرا پرسکون ہو جاؤ، پھر ہم تم کو بتائیں گے کہ بتاؤ یہ درندگی کیوں کی تھی انہوں نے. اس لیے کہ وہ سارے کے سارے ڈرنکن تھے، وہ 6 کے 6 لوگ شراب کے نشے میں دھت تھے. اور اب سنو، پیچھے سے بات شروع کرو، پھر شراب پینے کو بھی تو بین کرواؤ، پھر شراب کی بھی تو سزا دلواؤ. اور دیکھو 1500 سال پہلے ہمارے نہیں تمہارے بھی رسول نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو شراب پیے اس کو کوڑے مارو، اس کو پنش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شراب ایک گناہ نہیں ہے، شراب 50 گناہ کرواتا ہے. اس کو عموم الخبائث کہا تھا نبی امی نے. لوگوں، ان حادثوں، ان واقعات کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنا کب سیکھیں گے ہم؟ تب ہماری آواز پورے نیشن سنے گی، پورا ملک سنے گی. لوگوں ساتھ دے دو اس فقیر کا، اب اس کی زندگی صحت ڈھل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دن کا مہمان ہے، ساتھ دے دو. یہاں جو انشاءاللہ ایسے موقع پر پریس کو بھی خطاب کریں گے، پوری دنیا سے کہیں گے، نوجوان لڑکوں لڑکیوں سے کہیں گے. اور انشاءاللہ جب اللہ کی بات درد کے ساتھ کہی جائے گی تو یقیناً دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. تو جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی اور وہ قبول کرے گا، اور اگر ہدایت نہیں لکھی ہے تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ ہم جب اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیں گے تو آج جو اللہ کا قہر ہمارے اوپر لگا ہوا ہے وہ ہم سے ہٹ کر اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والوں کی طرف چلا جائے گا اور دنیا انصاف کا مزہ چکھے گی. ہم نفرت والے لوگ نہیں ہیں، ہم ہر اندھیرے سے روشنی نکال لینے والے لوگ ہیں، ہم ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر دینے والے لوگ ہیں. لیکن ایسے موقع پر طلب کرا جاتا ہے، ہماری بات پہنچ نہیں پاتی. میں اس نوجوان کے لیے دل سے دعا گو ہوں جس نے مجھ کو یاد دلا دیا کہ میں اس موقع پر یہ بات کہوں، اور اس بہانے میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا. لوگوں، کسی وقت کہا تھا کسی کہنے والے نے، تم میرے ہاتھ مضبوط کر دو، میں تمہارا مستقبل تم کو دے دوں گا. میں نہیں دوں گا، اللہ دلوائے گا. لیکن یہ تعبیر ہوتی ہے، یہ تعبیر ہوتی ہے. ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. کب تک ہم صرف مسجد اور خانقاہوں میں بیٹھ کر بات کرتے رہیں گے؟ ہمارا میسج رحمت کا میسج، عقل کا میسج، ریزن کا میسج، لاجک کا میسج، یہ بالکل یہ میسج جانا چاہیے لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور ہر گھر میں پہنچنا چاہیے، ہر جگہ پہنچنا چاہیے. مسلمان اور غیر مسلم، ہندو اور کرسچن، اس سب کے فرق کے بغیر سب ہمارے سگے بھائی ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک سننے کی آپ کو جزا عطا فرمائے.